یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دیانت کے ساتھ حلال رزق کمانا حلال طریقے سے یہ عین دین ہے، لیکن اس کے لیے 3 نیتوں کا استحضار یہ لازمی ہے۔ سب سے پہلی نیت جس کا استحضار ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے کاروبار کیا جاتا ہے، رزق کمایا جاتا ہے کہ میں ضرورتیں رکھتا ہوں، مجھے 3 وقت کا کھانا بھی چاہیے، مجھے لباس بھی چاہیے، سر چھپانے کے لیے گھر بھی چاہیے، میری ضروریات ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر میں خود نہیں کماؤں گا تو یہ ضروریات پوری تو بہرحال ہونی ہے، تو یہ کسی اور سے مجھے کرنی پڑیں گی، تو مجھے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے انسان کاروبار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے۔ دوسری نیت، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات کی تکمیل۔ بچے ہیں، بیوی ہے، اگر بہن بھائی ان کا کفیل ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا کفیل ہے، تو ان کی کفالت جو کہ اس کے ذمہ ہے، وہ بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی بڑے نہیں ہوئے، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ ان کو اچھے طریقے سے میں آسودہ زندگی کے ماحول فراہم کر سکوں۔ اور یہ جس قدر زیادہ اس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے اس حساب سے اپنی اولاد کو آسودہ رکھے۔ یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، صاحب مال پر لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد پر وسعت کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی اولاد بیچاری زندگی کی سہولیات کے لیے ترس رہی ہو اور اس کے پاس پیسے کے انبار لگے۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے کہ زیر کفالت لوگوں کی، وہ بیوی ہے، بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، تو ان کی کفالت اس کے ذمہ ہے، تو اس لیے کمایا جاتا ہے کہ ان کی ہر طرح کی ضروریات کو جو جائز ہے میں ان کو پورا کروں۔ یہ 2 نیتیں ہوں گی۔ تیسری نیت، اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ، میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ اگر عطا فرمائے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، کثیر العیال ہیں، بیمار ہیں، بے وگان ہیں، تو ان کے لیے میں کما رہا ہوں، ورنہ میری ضرورت تو اتنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کاروبار کو بڑھا کیوں رہا ہوں؟ اس لیے ایک تو کاروبار کو بڑھا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کے گھر کا چولہا جلے گا، اور ایک جو اس سے مجھے حاصل ہوگا اس سے میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمزور ہیں اور وہ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس کے اپنے بہن بھائی آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، ان میں سے اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو کھڑا کیا جائے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اس کے ہمسائے آتے ہیں، پھر اس کے ملنے والے آتے ہیں، معاشرے کے دوسرے لوگ آتے ہیں۔ جتنا اس کے کاروبار کا حجم زیادہ ہے اس کی ذمہ داریاں اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ تیسرا مقصد ہے رزق کمانے۔ اگر ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ کوئی شخص رزق حلال کماتا ہے تو اس کا سراسر یہ رزق کمانا دین ہے۔ اور اگر نیت چوتھی شامل ہو گئی کہ میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں گا اور اپنے رشتہ داروں میں تفاخر کر سکوں گا کہ دیکھو میرا گھر تمہارے گھر سے بڑا ہے، میری گاڑی تم سے زیادہ مہنگی ہے، تو پھر یہ چیز وبال بننا شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے حلال ہی کیوں نہ ہو۔ تو صرف 3 نیتیں جن کا استحضار، میں سوال سے بچوں، زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں، اور اگر ان 2 سے زیادہ میرے پاس ہو تو معاشرے کے کچھ لوگوں کی جتنی مجھ سے ہو سکے میں مدد کروں۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ پھر جب وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کھپا رہا ہوتا ہے، وہ دفتر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے یا وہ پردیس کاٹ کے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، یا جس طرح بھی مشقت میں ہے، اس کی مشقت اور اس کے ٹپکتے ہوئے ایک ایک پسینے کے قطرے پر میرا اللہ اس کو اجر دے گا۔ یہ انسانیت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کا اجر رکھا گیا ہے۔ اگر وہ مزدوری کر رہا ہے القاسب حبیب اللہ، تو وہ اللہ کا محبوب ہے، اور اگر وہ تاجر ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے بظاہر آسودہ ماحول میں دفتر میں بیٹھا ہے لیکن دیانت کے ساتھ کر رہا ہے، التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم خود غرض ہو جائیں اور ہمارا مقصد جو ہے وہ پیسہ جمع کر لینا ہے اور امیر سے امیر بننا ہے، تو اس کی کوئی حد ہی نہیں، کہیں بھی کوئی انتہا نہیں آتی کہ چلو اتنے پیسے جمع کر لیں گے تو اب سکون آ جائے گا۔ سکون ایسے آتا ہی نہیں ہے۔ سکون ایسے آتا ہے جب آپ نے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اچھا ان میں ایسے بھی ہیں جو الٹا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے بھی میرے ساری زندگی مخالفت کرتے ہیں، تو میں نے ان کو نواز دیا، یہ میرے برابر آگے، یہ پھر بھی مخالفت کریں گے، کرتے رہے۔ تمہیں حکم ہے سل من قطع کا وات من حرم کا۔ بعض اوقات ہم لوگ روزی کمانے کے عمل کو دین سے باہر کوئی عمل سمجھتے ہیں، جبکہ ترمذی میں روایت موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جو امانت دار ہے وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور جو محنت مزدوری کر کے کماتا ہے القاسب حبیب اللہ، جو کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کا حبیب قرار پائے۔ تو رزق کمانا یہ ہمارے دین میں عین عبادت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، ما ودع فی امرہ فہی صدقہ، جو کمائی کر کے لا کے تو بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، لقمہ ڈالتا ہے، فرمایا وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی تجھے صدقے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ سورہ الجمعہ اٹھائیے
وہاں جب جمعۃ المبارک پڑھنے کی تاکید کی گئی اور کہا کاروبار چھوڑ دو، اور پھر فرمایا جب تم جمعۃ المبارک کی نماز ادا کر لو پھر اللہ کے فضل کو ڈھونڈنے نکلو. اللہ اکبر، تلاش رزق میں نکل پڑو، یہ اللہ کا فضل ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. کیا کرم نوازیوں کے رنگ ہیں، خود دے کے اور خود کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دو، اور پھر فرمایا کہ میں اس کو لٹاؤں گا بھی. ایسے نہیں کہ جتنا تم نے دیا میرے دیے سے دیا اور پھر میں تمہیں اس کو لٹا دوں گا، کہا دگنا کر کے لٹاؤں گا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، مال دے کر کے بھی امتحان لیتا ہے اور مال سے محروم کر کے بھی اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے. کامیاب ہونے والے جب محرومی مال ہوتی ہے پھر بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے جب ان کو دولت دی جاتی ہے تو اس میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ کسی حالت کے اندر بھی خوش نہیں ہوتے. تو اللہ کے بندے مال نہیں ہے تو پھر بھی کہتے ہیں مالک میں واہ واہ خوش ہوں جس حال میں رکھا. غربت ہے تو پھر بھی خیر ہی خیر ہے. اور اگر اللہ نے دولت عطا کر دی ہے، آزمائش میں ڈال دی ہے، تو پھر اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے اللہ کی راہ میں لٹا کر کے اسی کو قرضے میں دے دو. جب اسی کو قرضے میں دے دیا تو وہ دولت بھی محفوظ ہو گئی اور واپس پلٹتے ہوئے وہ کئی گنا ہو چکی ہوگی. اگر بندہ اس نقطے کو سمجھ لے تو کبھی بھی وہ راہ خدا میں دیتے ہوئے پریشان نہیں ہوگا کہ یہ تو میں اللہ کو دے رہا ہوں، قرضے میں دے رہا ہوں، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں لٹاؤں گا ضرور، اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو جن لوگوں نے اس اللہ کے وعدے پر یقین کیا اور پھر اس کی راہ میں بانٹا وہ کبھی بھی مسکین نہیں ہوئے، کبھی بھی غریب نہیں ہوئے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم بلائی آگے بھیجو گے، جو نیکی آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اس کو پالو گے. کوئی بھی نیکی، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، دکھی کی مدد ہے، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کے ملنا بھی ہے، جو تم نیکی آگے بھیجے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں اسے پالو گے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو یوں پالتا ہے جس طرح تم مینڈا پالتے ہو اور اس کو پال پال کے بڑا جوان کرتے ہو. تو جب تم راہ خدا میں دیتے ہو تو اللہ اس کو یوں پالتا ہے. اور قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا ان لوگوں کے صلے کو جنہوں نے آگے بھیجا تھا اور اب صلہ پا رہے ہیں تو وہ بڑا پچھتائے گا، کاش کہ یہ سودا میں نے بھی کیا ہوتا. سورہ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے ساری زندگی ہی آگے بھیج دی ہوتی. یا لیتنی کے اندر اس کا جو افسوس ٹپک رہا ہے وہ کہے گا ہائے افسوس، ساری زندگی اس آخرت کی زندگی کے لیے گزار دی ہوتی. لیکن اس دن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا.